بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال أيضا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه مسلم. وقال الله تبارك وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سامعین کرام اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، آج آپ لوگوں کے سامنے ظالموں کا دردناک حشر، ظالموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ظلم کی انتہا جب معاشرے میں طول پکڑے یا ظلم کی انتہا جب پھیل جائے معاشرے میں، تو ایسے وقت ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ظلم کسے کہتے۔ ظلم اندھیرے کو بھی کہتے، ظلمات ہے نا، اسی سے ہے۔ ظلم جو ہے نا، سامنے والے کو آپ اندھیرے میں رکھ کر اس پر ظلم یعنی اس پر زبردستی کرتے سمجھے۔ ظلم کا انجام بہت ہی برا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں ظلم کا انجام بہت ہی برا ہے۔ ظلم قرآن مجید میں شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے، نصیحت کرتے ہوئے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کی تعریف اگر لغوی اعتبار سے یعنی زبان کے اعتبار سے اگر ہم لوگ جو ہے اس کی تشریح کریں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ہٹا کے جس جگہ میں اسے رکھنا ہے اس کے علاوہ میں رکھیں گے تو ظلم۔ یہ سیلنگ فین سیلنگ پر ہی ہوتا، اسے اگر جو ہے ادھر کونے پہ لگائیں گے تو پھر اس کی حقیقت ختم ہو جائیں گی۔ اے سی وہیں پہ لگنا چاہیے، اگر اس اے سی کو اگر اوپر لگا دیں یا کہیں نیچے کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے اس چیز کو وہاں رکھیں گے تو پھر اسے جو ہے کہیں گے بھائی یہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر اس کے علاوہ کریں گے تو وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کے علاوہ کے مقام پر اگر کسی چیز کو رکھیں گے تو پھر یہ جو ہے ظلم کہلاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے ٹوپی سر پہ جو ہے سر پر پہنی جاتی، ٹوپی کی جگہ سر ہے، سر کو چھوڑ کر اگر کوئی ہاتھ میں ڈال لے ٹوپی یا پیر میں ڈال لے تو پھر اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ ساکس پیر میں پہننے کی چیز اگر اسے کوئی سر پہ لگا لے تو پھر یہ غلط ہے۔ پینٹ نیچے کے حصے میں، جسم کا نیچے کا حصہ پینٹ،
شرٹ جسم کے اوپر کا حصہ، اوپر نیچے کر لیں تو پھر یہ جو ہے ظلم ہے۔ معنی کے اعتبار سے میں آپ کو ظلم کی تعریف یوں کیا۔ احادیث کی روشنی میں ظلم کسے کہتے؟ ظلم جیسا کہ میں نے کہا پہلا معنی شرک کا، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں کو کیا کرنے، توحید کی بات کو اللہ کے ساتھ ہم لوگ جوڑیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم اس وقت ہوتا جب ہم لوگ شرک کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ لغوی اعتبار کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر اس کا صحیح مفہوم اگر ہم لوگ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد یوں سمجھ لیجئے ظلم کا دوسرا، ایک تو ہے اللہ کے ساتھ ظلم، ایک ہے بندے کے ساتھ ظلم۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العالمین کوئی ہمیں حکم دے یہ کام کریں تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب تم پر ظلم نہیں کرتا۔ جی اللہ رب العالمین یوں کہتا ہے ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، جی ہم اپنے آپ پر، بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی منمانی اگر کریں گے تو یہ ظلم ہے۔ منمانی یہ بھی سمجھ لیجئے، منمانی ایک دوسرے معنی میں ظلم۔ انسان کو اچھی طرح معلوم ہے اللہ رب العالمین وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے سے مراد وہی اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کے میں سنایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ترکنو سے مراد تمیلو، ظلم کرنے والوں کی طرف ہم لوگ مائل نہیں ہونا، ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق نہیں ہونا، ظالموں کے ساتھ کبھی تعلق نہیں ہونا میرے بھائی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، شاید اس سے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی ظلم کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے لوگو تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ آپ کا بھائی، چاہے آپ کا بھائی ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کو تعجب ہوا، مظلوم کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ کیسے بھی مدد کریں ظالم کی؟ ظالم کو ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ تھام لیں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، یہی آپ کی مدد ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا، دوسری آیت، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی پکڑ کس طرح ہوتی ہے؟ بہت ہی خطرناک پکڑ اللہ کی۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو دبوچ لے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا، بچ نہیں پائے گا، وہ اسے جو ہے چھٹ کر جانے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ظلم کرنے والی قوم کو، ظلم کرنے والی بستی کو اللہ رب العالمین کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہو سکتا ہے ظلم کرنے والے جی گنے چنے لوگ ہوں گے، لیکن ان کی طرف مائل ہونے والے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ وجہ کیا؟ ایک تو ڈر، ایک عہدے کا ڈر، ایک پیسے کا ڈر، ایک طاقت کا ڈر۔ انسان انہی چیزوں کی وجہ سے ان کی طرف مائل ہوتا ہے، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کے خوف سے حق بولنے سے منہ بند کر کے بیٹھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی سزا کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ،
اللہ کی جانب سے ہم لوگوں کو عذاب پہنچے گی. آگ کا عذاب معمولی نہیں، ایک تو شرک کرنے والوں کے لیے بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ ظلم کرنے والوں کے لیے. ظلم کی میں تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بتا چکا ہوں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. پھر اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ان کا مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے سوا. پھر وہ کبھی مدد کیے جائیں گے ہی نہیں، ان کی مدد ہوں گی ہی نہیں، کسی بھی صورت میں ان کی مدد نہیں ہو سکتی. ثم لا تنصرون. سامعین، ایک حدیث جو میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں ایک حدیث پڑھ کے سنایا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. اے لوگو، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم اندھیرا آپ لوگوں کے سامنے لائے گا، اندھیرا پن ہی آ جائے گا آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد آپ بچ نہیں پائیں گے. کیا ہوگا؟ اندھیرا کیوں بھائی؟ ظلم کرنے کے بعد اندھیرا کیوں؟ ظالم ظلم کرتے ہوئے یہ سمجھ کے ظلم کرتا ہے کہ مجھے کوئی بھی جو ہے مجھے چھو نہیں سکتا، کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں سکتا، کوئی بھی مجھ پر جو ہے آواز نہیں اٹھا سکتا. یہ سوچ کے وہ جو ہے کسی پر ظلم ڈھاتا ہے، ظلم جو ہے وہ کسی پر جو ہے کرتا ہے، لیکن اس کا حشر اور اس کا انجام اسے نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تو اس کے لیے بالکل اندھیرا پن آ جائے گا بھائی. اس کا ظلم جو ہے کھلا نہیں رہے گا، چھپ کر نہیں رہے گا، واضح ہو جائے گا. لیکن اس کا ظلم واضح ہونے کے بعد یہ جو ہے اندھیرے میں ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اگر ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کیسے رہنے کا حکم دیا. اپنے دلوں سے حسد اور بغض، کینہ، کپٹ، رنجشیں، عداوتیں، بغض نکال کے پھینکیں. آج ہم لوگ اسی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے سے دشمنیوں میں اترتے ہیں، دشمنی کا بدلہ ظلم پار کر جاتے، ظلم کے جو ہے دائرے سے جو ہے باہر ہو جاتے، ظلم کرنے پر مجبور ہو جاتے ایک دوسرے کے لیے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ واقعہ بھی بتایا تھا. صحابہ کا جو طریقہ عمل رہا، کسی پر اگر کچھ زیادتی ہو گئی تو ڈر کے مارے آزاد کر دیتے. غلام ہے یا لونڈی ہے، ان پر کچھ زیادتی ہو گئی، سمجھتے کہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو کام کرنا تھا اس کام سے تھوڑا بھی زیادہ ہو گیا تو سمجھ لو پھنس جائیں گے بھائی کل قیامت کے دن. چلو آزاد کر دیتے. سبحان اللہ. میں اندازہ لگائیں میرا اور آپ کا کیا معاملہ. ہم کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں تو کبھی ہم لوگوں کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، کسی کو میں ستا رہا ہوں، کسی کو میں تنگ کر رہا ہوں، کسی کا پیسہ میں لوٹ رہا ہوں، کسی کی رات کی نیندیں حرام کر رہا ہوں، کسی کی بھوک اور پیاس کو ختم کر دے رہا ہوں ظلم کی وجہ سے. مینٹلی ٹارچرڈ بہت سارے لوگ ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے ڈپریشن میں چلے جائیں گے، کبھی ڈیپ ڈپریشن میں رہیں گے، کبھی ان کی سوچ ایسی ہو جاتی سامنے والا بات کرتا ہی رہے گا، کیا بات کر رہا ہے نہیں معلوم، وہ کسی اور دنیا میں ہے، کسی اور سوچ کو لے کر وہ جو ہے سوچ رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں معلوم سامنے والا کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے نہیں معلوم. وجہ دوسرا کوئی شخص اس پر جو ہے اتنا ظلم کی زیادتی، ظلم اتنا کر رہا ہے بیچارہ مجبور ہو جاتا. کتنے لوگ ہوں گے ایسے دنیا میں. ہاں جی، یاد رکھیے کبھی بھی ہم دوسروں پر ظلم نہ کریں. اللہ رب العالمین سے ہم ڈرتے رہیں. ظلم کے دروازے کو کبھی نہ کھولیں میرے بھائی، ظلم کے دروازے کو کبھی نہ کھولیں. ظلم انسان بعض مرتبہ اپنے آپ پر بھی کرتا ہے.
کبھی اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم ان پر ظلم نہیں کیے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک انسان اپنے آپ پر کیا ظلم کرے گا بتائیے؟ ہم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے یہ چیز کھانے سے ہمارے لیے نقصان ہے۔ حرام کردہ اشیاء ہم لوگوں کے استعمال میں اگر حرام کردہ اشیاء کو ہم استعمال کریں گے ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، معلوم ہے ہم لوگوں کو، لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کرتے؟ ان حرام اشیاء کو ہم باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرتے، ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہوں گے بیڑی اور سگریٹ پر جو ہے جی اپنی ساری زندگی کھپا دیے، ہاں معلوم ہے وہ حرام ہے، ان چیزوں سے جو ہے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان ان چیزوں کو کر بیٹھتا ہے، ان چیزوں میں مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں جو ہے مبتلا کر لیتا ہے۔ ظلم نے تو پھر کیا ہوا؟ اسی طرح لوگ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم ایسے ڈھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ظلم، سبحان اللہ۔ اندازہ لگا کر دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہوں گے جو یوں سمجھ لیجئے کرائے کے مکان پر رہنے والے یا کرایہ دار، کسی کا گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، وہ کسی کو کرائے پر جو ہے گھر دیا ہے جی، کرائے لینے پر جب آتے ہیں اترتے ہیں تو مت پوچھئے ان کا انداز کیسے ہوتا، ان کا رویہ کیسے ہوتا۔ وہ یوں سمجھتے کہ ہم ہی دنیا کے بادشاہ ہیں، کبھی وہ کسی پر رحم کرنے پر کبھی نہیں، اتر کے بات کرنے کے لیے کبھی تیار ہوں گے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، آج کی دنیا ایسی ہے، اگر ہم کسی کے سامنے جا کر بات کرتے ہیں کہ ایک طاقتور انسان ہے، ظالم انسان ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا تو مشکل جی، چہرہ دیکھنا بھی ہمارے لیے کبھی خوف کا باعث بن جائے گا، چہرہ دیکھنا۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت ساری نصیحتیں کیے۔ ایک اور آیت جو سورۃ ابراہیم میں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آپ ایسے مت سمجھو کہ آپ کا رب ظالموں سے غافل ہے، ظلم کرنے والوں کے ظلم سے آپ کا رب غافل ہے، ایسے مت سمجھو۔ انما یؤخرهم لیوم، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مہلت دے کے رکھا ہے، تاخیر ہے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اگر آواز آ گئی اس دن ہم لوگ کہیں گے سبحان اللہ، یہ کیسا عذاب ہے ہم پر۔ میں نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کی پکڑ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے۔ ظلم کرنے سے بچو، ظلم ایک دوسرے پر کبھی نہیں کرنا۔ ہو سکتا شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، ہو سکتا باپ اپنے بیٹے پر، اپنے بچوں پر ظلم کرے، ظلم سے بچیں، ظلم سے بچیں، ظلم سے بچیں۔ ظلم یہ اندھیرا ہے، ہماری زندگیاں تاریکیوں میں ہو جائیں گی، شاید ہو سکتا آنکھ بند ہونے کے بعد وہ تاریکیاں ہمارے لیے جنت سے روکنے پر بھی جو ہے یعنی جنت میں داخلے کا باعث تو نہیں، جنت کے داخلے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، وہ اندھیرا۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذه لم یفلته، قال ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، رواه البخاری۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظالم کی جو سزا ہے، ظالم کا جو بدلہ ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ کیسے؟
اللہ رب العالمین ظلم کرنے والوں کے لیے مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، اس کے لیے کچھ آسانیاں فراہم کرتا ہے کہ ظلم کر تو آج کر لے، کل کر، پرسوں بھی کر، کچھ دن کر، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 1 سال کر، ظلم کر، لیکن ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اذا اخذہ، اور جب اللہ رب العالمین پکڑنے پر آ جائے، اور پکڑ لے اللہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ اب ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں، پھر اس کی ظلم کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، ظلم کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ جتنے لوگ دنیا میں ظلم ایک دوسرے پر ڈھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ظلم کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں، یاد رکھیے تمام کے لیے یہ ایک سبق آموز چیزیں ہیں۔ دیکھیے لم یفلتہ، پھر کبھی وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ آنے کے بعد بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، چھٹکارے کا کوئی دروازہ نہیں۔ چھوٹ کر بھاگنے کے لیے ہو سکتا نا، اب یہ چور جس طرح چوری کر کے پولیس سے جو ہے بچ کے چلے جانا چاہے، ہو سکتا ہے، ایک محاورہ مشہور ہے، 40 دن کا چور ایک دن پکڑا جائے گا۔ ظلم کرنے والے ایک نہ ایک دن پھنسیں گے ضرور۔ میں اسے چوری سے کیوں جو ہے یعنی ملا کر جو ہے بتا رہا ہوں، ظلم کرنے والا بعض مرتبہ چھپ چھپ کے ظلم کرتا، بعض مرتبہ کسی کو اندھیرے میں رکھ کے ظلم کرتا، لوگ پبلکلی ستائے گا نہیں۔ ساس اور بہو کے قصے ہم لوگ بہت سنے، ساس اور بہو کے قصے ہم لوگ بہت سنتے ہیں، معاشرے میں یہ چل رہا ہے۔ شوہر کے سامنے یعنی بیٹے کے سامنے ساس اپنی بہو کے ساتھ اچھا بیہیو کرے گی، کھانا کیا ماں اچھی ہے کہ، بیٹا جیسے گھر سے باہر نکلا شروع اپنی شرارت، شروع اپنا ظلم، کیا کہ کتنے لوگوں کے گھروں میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ بھلا بتلائیے، اگر ہم ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی حقیقت کو نہیں جان رہے ہیں، سبحان اللہ، یاد رکھو میرے بھائی، پورے لوگ اس ظلم کے دائرے میں آ جائیں گے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی ہو جائیں گے، ظالموں کے فہرست میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے گا اگر ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں گے تو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اے لوگو تم مدد کرو، ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کو ہاتھ پکڑیں، ظلم کرنے سے روکیں، مظلوم کی مدد کریں، سامنے کھڑے ہو کر اسے جو ہے اس کے بچاؤ کے خاطر جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مظلوم کی بڑی فہرست ہے، ظلم کرنے والوں کی بھی فہرست ہے۔ ظلم کرنے والوں کی فہرست مالداروں کی ہوگی، طاقتور انسانوں کی ہوگی، عہدے میں رہنے والوں کی ہوگی، غریب انسان ان لوگوں تک پہنچنا تو دور کی بات، ارے بھائی کسی کے پاس منہ نہیں کھول سکتا، منہ کھول دیا، تجھے کتنی رے ہمت، تیری جرت کیسی ہوئی میرے سامنے بولنے، تو کون تو؟ یہ سوالات آج ہم سے جو ہے کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ظلم کے دروازے کو بند کریں، اپنے آپ کے اندر رحم کا جو جذبہ ہے اسے جو ہے ابھاریں۔ جی اللہ رب العالمین ہمارے لیے ظلم کو جو ہے بند کر دیا، ظلم ہم پر حرام کیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں اپنے اوپر ظلم کو جو ہے حرام کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ ظلم کیسے؟ میں نے کہا کسی انسان کو جو ہے کسی چیز میں پھنسانا چاہیں تو پھنسا سکتے،
ستا کر، دھمکا کر، ڈرا کر، اسے جو ہے بہت ساری چیزیں، ذہنی پریشانیاں اسے دے کر اس انسان کو جتنا ستانا چاہے ستا سکتے. پھر اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا؟ اب سنیے اس حدیث کو جو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. اے لوگو، تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کر دے اللہ اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی حائل نہیں. ایسے بد دعا کیا ویسے اللہ رب العالمین قبول کیا. معلوم ہے میں ظلم کر رہا ہوں، ظالم کو معلوم ہے، مظلوم کو معلوم ہے مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کے دروازے جب ہمارے پاس ظلم کے دروازے کھل جائیں، کھولنے والوں کی اگر مدد ہو جائے، کھولنے والوں کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، کھولنے والوں کی مدد ہمارے سے ہو جائے، تو پھر وہ جو ہے طاقتور بنتا جائے گا. وہ اپنے ظلم کو کبھی جو ہے نہیں روکے گا، ظلم کو پھیلاتا جائے گا. اس کی رکاوٹ اور اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے. سامعین، آج معاشرے میں ظلم کی انتہا بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے پھیل رہی ہے. ظلم کی انتہا بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. یاد رکھیے، معمولی سا ظلم ہو یا بڑے سے بڑا ظلم ہو، یاد رکھیے ہم لوگ خاموشی اگر اختیار کریں گے یہ ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے نقصان ہے. بھائی، 10 لوگ 20 لوگ مل کر کسی شخص سے جا کر بات کریں، فلاں شخص پر آپ اس طرح کی حرکتیں کیے ہیں، کیوں کیے؟ اکیلا انسان پوچھنے سے 10 لوگ یا 20 لوگ مل کر پوچھنے سے فرق پڑے گا. یاد رکھیے، آج ہمارے پاس کیا ہے معلوم ہے؟ میں کچھ بھی ہو جائے، آپ کچھ بھی ہو جائے، وہ میرا مسئلہ نہیں، وہ چھوڑ با، انہوں کیا کر لیتے کہ کر لیں دے، چھوڑ، انہوں کیا کر لیں گے، کر لیں دے، چھوڑو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ظلم کرنے کے بعد ان کو احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، احساس بھی نہیں ہوتا. کسی کی تنخواہ روک کر بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا بھی نہیں کر رہا ہوں. کسی پر ظلم و زیادتی کر کے بھی سوچ رہے ہیں کیا بھی نہیں، انہوں کیا کرنا، میں کیا کروں. سوالات. یاد رکھیے، کبھی بھی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اللہ رب العالمین اگر کسی کو پکڑنے پر آ جائے تو اس کی پکڑ میں کبھی جھول نہیں ہے. اگر وہ کسی کو پکڑ لیا تو پھر سمجھ لیجئے ہمارے لیے دروازے بند ہو گئے، پھر کبھی چھٹکارے کا دروازہ ہمارے لیے کھلے گا ہی نہیں. بچنے کا اور بچاؤ کا کوئی بھی بچانا چاہے، ساری دنیا والے مل کر بھی بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے. کچھ ایسی چیزیں ہیں ہم لوگوں کے لیے بطور نصیحت، ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہو. میں نے کہا ظلم کرنے والوں کو ہم لوگ سبق سکھائیں، ظلم کرنے والوں کو ہم لوگ جو ہے بتائیں کہ بھئی یہ غلط ہے. آج وہ غلطی کو غلط بولنے والے بھی کہاں ہیں، اس غلطی کو غلط سمجھنے والے بھی کہاں ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ظلم کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کی کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں. یجلب غضب الرب سبحانہ وتعالی. سب سے پہلی اور سب سے خطرناک چیز جو ظلم کرتے نا، ظلم کرنے والوں پر اللہ کا غصہ بہت جلد آ جائے گا، بہت جلد آ جائے گا ظلم کرنے والوں کے ساتھ. دوسری چیز، اللہ رب العالمین اس پر اپنا غصہ مسلط کر دے گا. ایک تو غصہ تو آ جائے گا، لیکن غصہ مسلط ہو جائے گا. غصہ، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہماری زندگیوں میں ہی جو ہے رہے گا. وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین اس بندے کو بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. بہت ساری مصیبتیں. کیسی کیسی مصیبتیں ہوں گی؟ ایسے ہی قرآن مجید کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، جن قوموں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے، جن ظالم قوموں کا ذکر اللہ رب العالمین کرتا ہے، ان لوگوں پر جیسے عذاب آیا
ویسے عذاب میں ہم لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے اگر ہم ظالم ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری چیز، یقبل اللہ دعاء المظلوم فی الظالم، اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف قبول کر لے گا۔ مظلوم کی دعا ظالم کے ظالم کی تائید میں دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ ہزاروں دعا کرے مظلوم کے خلاف، اللہ تجھے اسے برباد کر، نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی مظلوم کے حق میں۔ مظلوم کے حق میں وہ کتنی بھی بد دعا کر لے، اس کی ظالم کی دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن مظلوم کی دعا ظالم کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح ظلم گھروں کو برباد کر دے گا۔ ظلم اس کا جو فساد ہے، ظلم کا جو فساد ہے شہر کو برباد کر دے گا، شہر میں فساد پھیل جائے گا، اور اسی طرح ظالموں کے ہلاک کا سبب بھی بنے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح معصیت الظلم تتعدى للآخرین فيتحاشون الظالم ويبتعدون عنه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعائیں کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیوں بھائی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیوں؟ دنیا تک ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، آخرت ہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی ہم لوگ جو گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ جی کبھی بھی یاد رکھیے، جو انسان دنیا کی حقیقت کو جان کر آخرت کو پہچان لے، دنیا کی حقیقت کو جان کر پہچان کر آخرت کو پہچان لے، تو پھر اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر دنیا کو ہی اصل سمجھے گا تو پھر ایک دوسرے پر جو ہے ظلم کرے گا۔ دنیا کی حقیقت ایک انسان جب جانتا ہے، دنیا کو ہی اگر اصل سمجھ لے تو پھر ظلم کے دروازے کو جو ہے کھول کے بیٹھے گا، ظالم بن کے رہے گا، ظالموں کو جو ہے ظالموں کا ساتھ دے گا، ظالموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا۔ بہرکیف یہ کچھ باتیں تھیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھنا چاہا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی ظلم کرنے سے، ظالموں کو روکنے، ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنے، مظلوم کی مدد کرنے کی رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمارے معاشرے میں جو آج بہت ہی زیادہ تیزی کے ساتھ آیا دن ہم مسلمانوں میں، غیروں میں نہیں، ہم مسلمانوں میں خاص کر ہمارے جو حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس کا کارن ایک ہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دین کو مقدم نہیں رکھے، اپنی انانیت کو مقدم رکھے، اپنی بات منوانے کے لیے میں جو چاہے کروں گا، میں جیسے چاہے کروں گا، اس لیے کہ میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیں میرے بھائی، کبھی نہ سوچیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اس وقت پسند کرے گا جب ہم دنیا میں فتنے اور فساد کو کبھی فروغ نہ دیں، کبھی پھیلانے کی فکر اور سوچ نہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا تلک الدار الاخرہ، تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین، تلک الدار الاخرہ، آخرت کسے بھائی بنائے؟ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین تیار کر رکھا ہے جو لوگ دنیا میں بلندی، میں پناہ، انانیت، غرور اور تکبر کو نہیں چاہتے نا، اور اسی طرح فساد پھیلنے کو بھی نہیں پسند کرتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین آخرت تیار کر رکھا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کس کے لیے ہے بھائی؟ متقیوں کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے اندر کبھی انانیت نہ آئے، کبھی تکبر نہ آئے، کبھی غرور نہ آئے، کبھی ہم دنیا میں فتنے اور فساد کو جو ہے پھیلانے والے نہ بنے۔ فتنے اور فساد کب پھیلتے ہیں؟ جب ہم کسی پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ ظلم کبھی پھیل جائے تیزی کے ساتھ تو وہ ظلم کے دروازے جب کھل جاتے ہیں تو پھر وہ ظلم کرنے والے ظالموں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ظلم
یہ کرنا چاہتا ہے نا، اس ظلم کے کرنے پر دوسرا بھی اس سے سیکھتا ہے، طریقے سیکھتا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بہت سارے گھروں کے قصے میں آپ کو سناتا ہوں، خاص کر کرائے کے گھر والے، کرائے میں جو لوگ رہتے ہیں نا کرائے کے گھر میں، ہاں، یہ میخ نہیں مارنا۔ اگر میخ مار دیے نا، فوراً جو ہے کرائے گھر والے بولیں تمہیں میخ مارے نہیں، اس کا ایک 3000 روپیہ دے کے جاؤ۔ جاتے ہوئے گھر خالی کرتے وقت بہت ساری چیزیں ہوتی، بہت ساری چیزیں، پینٹ سبحان اللہ دیتے وقت ایسی گھر کی حالت بہت بری رہتی، لیکن واپس کرتے وقت پوچھیں گے دیکھو بھائی یہ پینٹ چلے گیا ہے، ہاں، گرل کا جو پینٹ ہے وہ بھی چلے گیا، تو فین برابر چلتا نہیں بھائی، تو پورا ملا کے بیچارے 40,000 30,000 جو ہے لے لیتے، ایڈوانس میں سے کاٹ کے باقی کا پیسہ دے کر بھیج دیتے۔ کتنے گھروں کے قصے ہم لوگ جو ہے جانتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، 1 روپیہ بھی اگر کسی کا ہمارے پاس ہے، ہاں، حق کے ساتھ اگر ہے تو ٹھیک، ناحق اگر ہم لوگ کسی کا پیسہ اگر اپنے پاس رکھتے ہیں، ظلم ہے میرے بھائی، ظلم ہے۔ یاد رکھیے، ظلم کبھی بھی ہم لوگ نہ کریں۔ اوپر والا ہم پر جب جو ہے اتر آئے بدلہ لینے میں، تو پھر ہم لوگ بچ نہیں سکتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ظلم کرنے سے اور ظالموں کو ظلم کرنے سے روکنے کی رب العالمین توفیق دے۔ اسی طرح مظلوموں کی مدد کرنے، مظلوموں کا ساتھ دینے، مظلوموں کے حق تلفی سے جو ہے ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے بچائے رکھیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنتے ہیں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔